عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پیاروں، حضرت عمر کے پاس رعب تھا، دبدبا تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. نہیں سمجھے؟ حضرت عمر وہ اکیلے تھے. ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو نا، کس سے ڈراتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، او ہو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر اگر سڑک پر آ جائے تو عورتیں بھی دوڑتی تھی، جوان بھی دوڑتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے اتنا رعب، اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے، عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا پاور تھا. لیکن سوال یہ پاور آیا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ 3 باتیں سنو پھر فیصلہ کرو پاور کہاں سے ہے. سنو گے 3 باتیں سنو گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے بارے میں کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ بولو کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ 3. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. بولو ساتھ میں بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. اور حضرت عمر کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا، کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ محرم. اور محرم کی کون سی تاریخ؟ 1 تاریخ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میں حضرت عمر کی 3 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. بھائی وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ 3 باتیں سن لو. سب سے پہلی بات، حضرت عمر کے پاس یہ پاور، حضرت عمر کے پاس دبدبا، حضرت عمر کے پاس یہ طاقت، حضرت عمر کے پاس یہ رعب کہاں سے آیا؟ یہ ایمان اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ میرے دوستو، حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. حضرت عمر کیا فرماتے؟ ایک صحابی کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر کہتے ہیں، ارے میرا گلا سوکھ گیا، ذرا پانی تو لاؤ، پانی تو لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک پیالے میں، ایک برتن میں پانی لیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلہ ہو رہا ہے، عدالت قائم ہے، فیصلے پر فیصلہ. وہ پیالہ آیا، حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور پانی پی لیا. اور آپ کھڑے تھے. بولو آپ کھڑے کھڑے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ کھڑے کھڑے پانی پیا. خیر، حضرت عمر فیصلہ کر رہے، عدالت ہے، پھر فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. سننا، حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہیں، جن سے پورا مدینہ کانپتا ہے، جن سے پورا مدینہ، آپ کو معلوم ہوگا نا، مدینہ تو ایسا کانپتا. مدینہ کیا کانپتا؟ پوری دنیا کی زمین عمر سے کانپتی تھی نا. وہ دریائے نیل جو مصر میں ہے، ایجپٹ میں دریائے نیل، اس کا پانی سوکھ گیا. پانی سوکھ گیا. دریائے نیل پانی ہو ہی نہیں رہا تو پانی سوکھ گیا. پورے دریا کا پانی سوکھ گیا. حضرت عمرو ابن عاص نے خط لکھا، عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو. اور جا کر عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا، کہا دریا میں رکھ دو، پانی آ جائے گا. دریا میں رکھ دو پانی. کون؟ حضرت عمر. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، کسی جانور کو نہیں بھیجا. مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا، میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی، یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ تو وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا؟ سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا، کیسے پانی پیا؟ بولو نا کیسے پانی پیا؟ اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے، فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو؟ ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ، میرا گلا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی، اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریف تو قائمہ، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. ہو میرے پیارو، دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو، اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا؟ حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ، سننا، عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟
اللہ اللہ ما فعلت اليوم، آج مجھے کیا ہو گیا، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اے اللہ اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا، آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا۔ اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو۔ دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے، جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھاؤ، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا۔ میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا، حضرت عمر نے کہا اللہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے۔ ارے بولو نبی کی۔ یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے، بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے، لیکن رات کو عمر نکلے۔ بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے، اور وہ مدینے کا ایک جھوپڑا ہے، اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا، اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اندر قرآن پڑھ رہا، جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا کوئی بچانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے گئے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر روئے رہے، کسی نے ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو، سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے، کتنا رو گے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا، کتنا رو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر، آیا کہ نہیں آیا؟ اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی، ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے، پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یا میں تو ویسے تھک گیا، لیکن ایک واقعہ تو سنا دو، بہت عجیب واقعہ، یہ سننے جیسا واقعہ۔ یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے؟ بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، بھائی سب سننا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت علی سوئے ہیں، بھائی سننا، حضرت علی رات کو سوئے، حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا، خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ۔ کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور، لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی، حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا، فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی۔ اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی، حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا ہے لاؤ۔
حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹکڑا منگایا تھا. اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو. حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا, میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری. اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا, یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں. اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی, دوسری بھی دے دو. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں. نعرہ تکبیر. کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے. حضرت علی رو پڑے. کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا. کہا ہاں, اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے. میرے پیاروں یہ عمر تھے, عمر بھائی یہ عمر تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو, عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے. بولو نبی کے. اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم, ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں, کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستو حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ یہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے
غصے سے ڈرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا، تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے، جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو، کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا۔ تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں بھائی، باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی۔ ارے بھائی بات سمجھ میں، یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا ہے؟ دو چار آدمی سلام کریں گے، جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو، کتاب مسند ابن ابی یعلا، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں، مسند ابن ابی یعلا، اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے۔ مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا۔ اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے۔ یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا۔ عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی۔ اچانک آواز آئی بھاگو، اچانک آواز آئی بھاگو، بس یہ آواز کیا آئی، بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا، عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے۔ وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں، سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے، کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں۔ کون آ رہے بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر۔ تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے۔ میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے۔ بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہی سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے۔ بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے، کانپنے لگے، کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کر دے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا۔ اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں۔ بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے، میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب اور ایک سننا، سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی۔ ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا، ارے بولتا؟ وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، کہا جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے۔ بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا۔ میرے دوستو بوڑھے میاں، وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا، وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا، کہا امیر المومنین عمر۔ حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا۔ وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں، میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا، عمر تو بتانا میں
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں. مردے کو کیا کرتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں, کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں, سوچتا ووچتا نہیں, گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے. بوڑھے نے کہا صحیح ہے, بیٹھ میری بات سن, اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے, میں کتنی باتیں بتاؤں گا, 8, اور ابھی کتنی ہوئی, 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں, جہنم سے ڈرتا نہیں, میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن, کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا, بہت پیارا تھا, فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا, کہا جلدی جلدی بول, 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں, حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن, اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں, اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے, یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں, میں کہتا ہوں صحیح بولتے. یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی, بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے, آپ بتاؤ نا کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا اتنی غلط 8 باتیں, میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے, کہا مالن یا عمر, عمر رک جا, اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو, میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا, یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا, صحیح کہا, اس کو جنت کی تمنا نہیں, اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں, جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے, کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے, ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے, کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے, اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا, اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر, یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں, یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو, پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے, تم مرتے جاؤ گے, میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا, مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا, تم بھی. تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا, علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران, کہا کہ مردہ کھاتا, یہ کھاتا, میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی, کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں, 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ.
اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی چاہتا، حق موت ہے اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ حضرت عمر کا ٹیمپر. میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر، میرے دوستو وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے، سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی،
खुशी कहते जाओ। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, खुशी। हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी, खुशी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, खुशी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले, खुशी। हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया गया, खुशी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मासूम बनाया गया, खुशी। हमारे नबी के लिए मकाम महमूद का फैसला हुआ, खुशी। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत में जलील नहीं होंगे, खुशी। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना खुशी, मुहर्रम का महीना खुशी। अब सवाल होता है कि हजरत हुसैन तो महीने में शहीद हो गए, ये तो खुशी नहीं। नबी का नवासा, फातिमा का लखते जिगर, अली का नूरे नजर, कौन? हजरत हुसैन शहीद हो गए, ये तो खुशी नहीं। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी खुशी। अरे कहो हजरत हुसैन शहीद हुए, ये सबसे बड़ी। आप फिक्र मत करो, मैं बता रहा हूं भाई, साथ में कहो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, ये सबसे बड़ी। कैसे खुशी भाई? हजरत अली नबी का नवासा दुनिया से रुखसत हो गया, हाँ, अली का नूरे नजर दुनिया से रुखसत हो गया, फातिमा के कलेजे का टुकड़ा रुखसत हो गया, ये खुशी कैसे? मेरे दोस्तों, खुशी इसलिए कि मरना सबको है भाई, मरना सबको। अगर मरना ना होता तो हमारे आका दुनिया से विसाल न फरमाते, अबू बकर दुनिया से न जाते, उमर दुनिया से न जाते, उस्मान दुनिया से न जाते, अली दुनिया से न जाते। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कहा मरना सबको है, लेकिन मरना दो तरह का होता है। एक बिस्तर पर मरा, जो मरा तो अल्लाह कहता मर गया, और एक अल्लाह के रास्ते में मरा, वो मरा, अल्लाह कहता, तू कहता मरा, मैं कहता फिर जिंदा हो गया। तो दो तरह मरना होता है, एक बिस्तर पर मरे, एक अल्लाह के रास्ते में मरे। अगर बिस्तर पर मरे होते हम हजरत हुसैन पर गम करते, लेकिन हजरत हुसैन अल्लाह के रास्ते में मरे, और मरे नहीं, कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। तो बताओ खुशी है कि गम है? हजरत हुसैन का शहीद होना खुशी है कि गम है? इसलिए कि बिस्तर पर मरते तो गम था, लेकिन बिस्तर पर मरे, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए। और एक बात और बता दो मेरे दोस्तों, बुखारी की रिवायत है। कौन सी रिवायत? हमारे नबी क्या फरमाते वो सुन लो, फिर उसके बाद फैसला करो। हमारे नबी क्या फरमाते? काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, वल्लाह, कसम खाई हमारे नबी ने, वल्लाह लवदितु अन उक़तल फी सबीलिल्लाह थुम्मा उहिया थुम्मा उक़तल थुम्मा उहिया। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम अल्लाह की, नबी फरमा रहे, कसम अल्लाह की, मेरा जी चाहता अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाओ, फिर शहीद हो जाओ, फिर जिंदा किया जाओ। इसलिए कि शहादत से बढ़कर कोई मौत है। नबी जो तमन्ना करे वो नवासे को मिले, नबी जो तमन्ना करे वो नवासे को मिले। तो गम के खुशी, बेगम के खुशी। अच्छा, एक बात और मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो से सुनना। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में, बोलो ना, शहीद हुए। मैं आपको तारीख बता रहा हूं ताकि मालूम हो जाए कि हम हुसैनी है या नहीं। मेरे दोस्तों, चीखने चिल्लाने से कोई हुसैनी नहीं बनता। अरे बोलो ना, चीखने चिल्लाने से कोई हुसैनी। और जैसा मैंने आपको कहा मेरे दोस्तों, ये चीखना, चिल्लाना, मातम करना, ये मेरे दोस्तों बहुत गलत काम है। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? अरे जोर से बोलो ना। इसलिए कि मातम किस पर होता? जोर से बोलो, मातम किस पर होता? रोना, चीखना, चिल्लाना किस पर होता? सीना पटकना किस पर होता? जो लोग ये समझते हैं हुसैन मुर्दा है, वो मातम करे, वो उनका मामल है। हम मातम नहीं करेंगे, बल्कि हम तो कहेंगे हुसैन जिंदा था, जिंदा है, और कयामत तक जिंदा इंशाअल्लाह। और हम हुसैनी बनेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बात बताओ, कौन कौन हुसैनी बनना चाहता? हाथ ऊपर करो भाई। मुझे लगता है पूरा अहमदाबाद हुसैनी बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज फैसला करके ही उठे कौन हुसैनी और कौन हुसैनी। हाँ, इसलिए कि सिर्फ हुसैनी टीम बना लेने से हुसैनी नहीं बनता, हुसैनी कंपनी बनाने से हुसैनी नहीं बनता, अपनी होटल का नाम, अपनी दुकान का नाम हुसैनी रखने से हुसैनी नहीं बनता। हुसैनी बनने के लिए क्या करना है उस पर मैं आ रहा हूं। मेरे दोस्तों, आप बराबर अपने दिलो दिमाग को बराबर सही करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए, उसकी एक झलक मैं आपको बता दूं, बाकी 24 जनवरी को हम बताएंगे। लेकिन इतना समझना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे। ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे। और जुमा की रात थी, कहो सुभान अल्लाह। जुमा की रात थी मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी। खैमा लगाया हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे, कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है? हजरत अब्बास। उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर
آ گئے اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں، اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000 تو بعض کتابوں میں 40,000 تو بعض کتابوں میں 1,00,000، مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا۔ اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے، دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے، حضرت حسین سو رہے تھے، کہا بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو، بھائی حسین اٹھو۔ حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسین چونک کر اٹھے، کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا سامنے لشکر آ گیا۔ کہا اس میں اٹھایا کیوں؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، سنتے جانا میرے دوستو۔ حضرت حسین نے کس زبان سے کہا؟ کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں؟ آنے دے آنے دے، ہزاروں کی تعداد میں آنے دے، لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ وہ حضرت عباس رو پڑے، روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے؟ اب نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا، نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا، گردن کٹا دینا، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی، کون سا دن؟ جمعہ، اس لیے جمعہ کی رات تھی، اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی، کہو فجر کی۔ اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی، بات چیت ہوتی گئی، ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا۔ ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور، باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، یہ بھی منظور، لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، معاملہ صاف ہوگا، اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی، باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ میرے دوستو سننا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے بھئی یزید کے ہاتھ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا، کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں۔ سننا حضرت حسین کا جملہ، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، اور گناہ کا احساس بھی نہیں، نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا تیار۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیا طے ہوا؟ وہاں کا ایک، یہاں کا ایک، مقابلہ ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید، کیا نام ہے؟ حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے۔ کتنی؟ 61 سال۔ حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے۔ حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، وہاں کا ایک، یہاں سے ایک، کون؟ حضرت غرید، اور وہاں سے ایک۔ میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا، 1 by 1، ایک آوے گیا، دوسرا آوے گیا، تیسرا آوے گیا۔ وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا۔ جب اوپنر ایسا ہے، ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے۔ بات سمجھنا اس کو، بہت پیاری بات ہے۔ سامنے والے گدر پر آ گئے، دھوکے پر آ گئے، کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے، ایک ایک والا نہیں ہوگا، ہم سب اور تمہارا ایک، ہم سب اور تمہارا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا۔ میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی، گھوڑے پر ہے، سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا۔ جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا۔ حضرت غرید جب سامنے تھے، حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا، آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ جملہ بہت پیارا، ساتھ میں کہا حسین کا دامن، حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا، آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے۔ حضرت غرید نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا، شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا، شہید ہو جاتا، یہاں کا ایک، وہاں کے سب، یہاں کا، اور سب ٹوٹ پڑتے شہید۔ میرے دوستو اب سننا، جمعہ کا دن ہے،
حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے. کہو سبحان اللہ. اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی؟ 16-17 سال. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا. تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا 16-17 سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. میرے دوستو باپ کا تو کلیجہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ باپ کو بھی تو محبت ہوتی ہے، اور حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. عورتوں کے خیمے میں سناٹا اور کھلبلی مچ گئی. اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا 16-17 سال کی عمر کا گھوڑے پر سوار ہو گیا. کہا ابا جا رہا ہوں، ابا جا رہا ہوں. حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے، ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو. میرے دوستو علی اکبر جب گھوڑے سے اترے پورے مجمع میں رونے کی آواز آئی. حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے، حق پر رہنا. اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی. میرے دوستو وہ علی اکبر چلے. سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن میرے دوستو 16-17 سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ، تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھرا لایا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا. اور میرے دوستو جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. گھوڑے دوڑتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے. دوڑتے دوڑتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، ایک ٹکڑے کو اٹھایا، دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا. میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا. پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا، آپ خیمے میں واپس آؤ. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے. ان کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور دوڑتے دوڑتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے، میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں. ارے میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی، یہ بچے سے کیا دشمنی. میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیا دشمنی. سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی دیر میں بچے نے دم توڑ دیا. میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی خون نکل رہا، بچے کے منہ سے بھی خون نکل رہا، بچے کے دماغ سے بھی خون نکل رہا. حضرت حسین چومتے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی. میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ کی گود میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں. میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا، وہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا. حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے، حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے 2 ٹکڑے تھے. میرے دوستو لکھا ہے حضرت حسین دونوں بچوں کے پاس بیٹھ گئے. آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہو گے. کبھی بڑے بچے کے ٹکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جملہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہنسنا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یاد ہے، اے میرے بچوں تمہارا ابا ابا کر کے بلانا بھی مجھ کو یاد ہے، تمہاری ہر گھڑی مجھ کو یاد ہے. میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد ظہر کا وقت آیا. ساتھ میں کہنا کون سا وقت آیا؟ جمعہ کا دن تھا. کون سا وقت آنا چاہیے؟ لیکن کربلا کا میدان جمعہ ہونے والی، میں میدان میں جمعہ ہوتی، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ ہوتی. حضرت حسین نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا. حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی، ظہر کی نماز ہوگی. حضرت حسین نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے. حضرت حسین نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ. میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی، بالکل پرانی چادر لائی گئی. حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا، کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا، ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے، تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے، امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا، 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے.